السلام رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام غزوات مقدس، مومن کی زندگی کا جو لاہ عمل قرآن مجید میں مرتب کیا ہے وہ اتنا جامع اور اکمل ہے کہ ہر پہلو سے زندگی اور زندگی کے تمام تر متعلقہ امور کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کا جاگنا سونا ہی نہیں، جینا مرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسلامی عقائد نہ صرف روحانی غذا کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ ان پر عامل ہونے والے کی زندگی دنیاوی اعتبار سے بھی درخشاں اور تابہ گزرتی ہے۔ غزوات مقدس ہماری زندگی کے اس پہلو کی جانب واضح اشارہ کرتے ہیں جسے اختیار کر لینے میں ہی بقائے حیات اور ذریعہ نجات ہے۔ ان غزوات سے ہمیں سیاسی اثرات اور دوران جنگ اسلامی اخلاق و سلوک، مساوات، افواج کی تربیت اور سائنٹیفک سفارائی، وفائے عہد اور صلح جوئی، مغلوب و مفتوح سے برتاؤ، تخت و تاج اور تخریب سے گریز کرنا ہی غزوات مقدس سے ہمیں تعلیم ملی ہے۔ فتح مکہ، اللہ کا وعدہ سچا ہوا، اس نے اپنے بندے کی نصرت فرمائی۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے اور وہ آثار جو اس پر کھلنے والے ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین یعنی اسلام میں جوخ در جوخ داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں تو اپنے رب کی تسبیح کریں اور اس سے استغفار کی درخواست کریں، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اسلامی ریاست کے سیاسی برتری کے آثار فتح خیبر اور وادی القرا کے بعد نظر آ رہے تھے۔ قیصر و کسریٰ کی سرحدیں خطرے میں تھیں، آس پاس کے تقریباً تمام قبائل نے اسلامی فوقیت تسلیم کر لی تھی اور خود بخود اسلامی ریاست میں داخل ہوتے جا رہے تھے۔ یہ معجزہ ہجرت کے بعد سے شروع ہو چکا تھا۔ قریش کا سمجھدار طبقہ مائل با اسلام تھا، مکے کی اپنی مذہبی حکومت زوال پذیر تھی، خود اہل مکہ خوف و ہراس اور مایوسی کا شکار تھے۔ معاہدہ مدینہ کے بعد تمام قبائل کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ من پسند وفاق کو چن لیں۔ بنو خزیمہ مسلمانوں کے ساتھ اور بنو بکر قریش کے ساتھ تھے۔ رمضان 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سفر کرنے کی تیاری کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو بتایا کہ میں مکہ جا رہا ہوں، لہٰذا سب لوگ فوراً تیار ہو جائیں۔ ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ اس ضمن میں پوری احتیاط کریں، جب تک ہم خود ان کے علاقے میں نہ پہنچ جائیں اس وقت تک قریش کو ہماری نقل و حرکت کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے۔ سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ 10 رمضان 8 ہجری کو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام ساتھی روزے سے تھے، مسلمانوں کی 10,000 کی فوج مدینے سے نکلی اور اعظم مکہ ہوئی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب اسلامی فوج مکے میں داخل ہونے والی تھی تو مکے کے واحد رئیس ابو سفیان نے اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اہل مکہ نے اسلامی فوج کے سامنے کوئی مزاحمت نہ کی اور یہ لوگ فاتحانہ مکے میں داخل ہو گئے۔ اس موقع پر یہ اعلان کیا گیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امان ملے گی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امان ملے گی، اور جو مسجد الحرام میں داخل ہوگا وہ بھی مامون ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی وادی ذی طویٰ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور جھکا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مکہ سے نوازا تھا۔ مکے میں داخل ہونے کا حکم دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے امیروں سے یہ عہد لیا کہ وہ سوائے ان لوگوں کے جو ان سے آ کر لڑیں کسی سے نہیں لڑیں گے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا رخ کیا اور خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کعبۃ اللہ کی چابی لی اور کعبے میں داخل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر اور باہر موجود تمام بتوں کو توڑ کر گرا دینے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ بذات خود اپنے دستے مبارک میں
پکڑی چھڑی سے بتوں کو گراتے جاتے اور یہ ارشاد فرماتے جاتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور خانہ کعبہ میں با جماعت نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو یکتا ہے اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا وعدہ سچا ثابت ہوا، اس نے اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور صرف اسی نے تمام گروہوں کو شکست دی۔ اے قریش، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نحوست اور آباء و اجداد پر فخر و غرور زائل کر دیا۔ سب انسان آدم سے پیدا ہوئے اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ پھر نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھی، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے گروہ اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یقیناً اللہ خبیر و علیم ہے۔ سورہ حجرات۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے قریش سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اب تم آزاد ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام قبول کرنے والوں سے بیعت لی۔ اس موقع پر کسی شخص پر زور زبردستی نہیں کی گئی کہ وہ فوراً مذہب تبدیل کر لے۔ صفوان بن امیہ ابو سفیان کے وزیر تھے۔ جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا گیا تو انہوں نے مہلت مانگی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حربت کعبہ پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان پیدا کیے اسی دن مکے کو حرمت کی جگہ قرار دیا، اور یہ اس وقت سے حرمت کی جگہ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح محترم رہے گا۔ لہٰذا کسی بھی ایسے آدمی کے لیے جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے، یہ جائز نہیں کہ مکے میں کسی کا خون بہائے، اور نہ کوئی شخص اس میں درخت کاٹے۔ مجھ سے پہلے کسی بھی شخص کے لیے مکہ حلال نہیں ہوا، اور نہ میرے بعد آنے والے کسی شخص کے لیے حلال ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکے میں قیام سے انصار سمجھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں قیام پذیر رہیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے فرمایا، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سن کر انصار کو اطمینان ہوا۔ فتح مکہ سے پہلے قریش ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کو تیار رہتے تھے، لیکن جب اللہ کی مدد اور عنایت سے مکہ فتح ہوا اور قریش نے اسلام قبول کر لیا تو اہل عرب کو معلوم ہو گیا کہ اب کسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کی طاقت نہیں اور نہ کوئی آپ کی مخالفت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد عربوں کے گروہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر مشرف با اسلام ہونے لگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی خطائیں معاف فرما دے اور آپ پر اپنے احسانات کی تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھے رستے پر لے چلے، اور اللہ آپ کو ایسا غلبہ دے جس میں عزت ہی عزت ہو۔ سورہ فتح۔ چنانچہ فتح مکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ حکمت عملی، معاملہ فہمی، تالیف قلب اور حالات کو اپنی موافقت میں تبدیل کرنے کی عمدہ ترین صلاحیتوں کا مظہر ہے، جس نے اہل مکہ کو بلا کسی خون خرابے کے ایک ہی روز میں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔